السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر الدین رضا، آپ کا میزبان۔ آج ہماری بہت ہی زبردست دلچسپ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ جتنے بھی حاسدین اور جادو وغیرہ کرتے ہیں آپ کے کاروبار میں اور آپ کے اہل و عیال کو، جیسے کہ آپ لوگ اگر بھائی لوگ جتنے بھی اتفاق اتحاد ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی حاسد اور حاسدین وغیرہ کرتے رہتے ہیں، آپ کے اوپر معاملات کرتے ہیں۔ وہ آپ کو چاہتے ہیں ہر طریقے سے آپ کو گرایا جائے اور نقصان پہنچایا جائے۔ تو وہ کرتے ہیں کیا ہے، کسی جادوگر کے پاس، عامل کے پاس کالے علم کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر مختلف عمل کو انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو چند علامتیں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو استعمال میں لانا ہے اور ہر وقت اللہ سے دعا کرنا، اللہ ایسے شر، ایسے حاسدین، ایسے حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، کینہ کرنے والوں سے اللہ رب العزت آپ کی فیملی کو، آپ کے عیال کو، آپ کے دوست احباب کو، سارے لوگوں سے جو نا ان لوگوں سے بچائے۔ اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے خاص نماز کا اہتمام بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جادوگر جتنا بھی آپ کے اوپر عمل کرتا رہے، اس کا عمل آپ پہ نہیں چلے گا۔ آپ نے بلیف اللہ رب العزت کے علم کے اوپر اور قرآن کے اوپر آپ نے اس کو وظیفے کو پر امن کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، جس کو بلیف کہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو علامتیں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی کام ہو، اس کام کے اندر رکاوٹ آنی شروع ہوگی، جیسے کہ کسی کا رشتہ ہو رہا ہو، کوئی کاروبار ہو، یا کسی کے باہر ممالک جانے کا پروگرام بن رہا ہو۔ اس ایسے معاملات کے اندر رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ آپ نے ان چیزوں کو بالکل ایسے نہیں چھوڑنا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کہ جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بھی اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں، جو ہوگا اللہ پاک دیکھا جائے گا۔ بعض دفعہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے معاملات، نہیں۔ ایسے بھی حاسدین لوگ ہیں جو آپ سے جلتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، آپ سے کینہ رکھتے ہیں۔ زیادہ تر تو اکثر دیکھیں، میں جب سے کام کر رہا ہوں، میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں، اکثر جو ہوتے ہیں نا آپ کے دوست احباب ہی نکل آتے ہیں، رشتہ دار ہی نکل آتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو کس طرح سے یہ کامیاب ہو رہا ہے، کہاں سے، کدھر ہے، کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان میں سے میں آپ کو علامتیں بتاتا چلوں۔ ایک تو علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ، جس شخص کے اوپر بھی جادو ہوا ہو، اس کے سر پہ ہر وقت درد رہے گا، جیسے کسی نے ہتھوڑا برسایا ہو یا کوئی چبھن سا ہو، کمر میں تکلیف رہنا اور پیٹ میں درد رہنا، ہر وقت بدہضمی رہنا اس کو، اور چڑچڑاپن تو وہ رہے گا ہی انشاءاللہ، وہ اس کی علامتیں ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے کندھے بھاری رہنا، اور کسی سے کوئی اچھی بات بھی کہے نا آپ کسی سے بھی، یا آپ کو کوئی اچھی بات بول بھی رہا ہو تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس میں سے میں چند علامتیں اور بتاتا چلوں آپ کو۔ گھر کے اندر آپس میں اختلاف تو رہے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا، اور جس کے اوپر جادو ہوگا اس کو بیٹھے بیٹھے جھٹکے لگیں گے، جیسے کسی نے آپ کو ہلا دیا ہو، جھٹکا دے گا، اور رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہوگی، فجر کے نماز کے بعد اس کو نیند آئے گی، جس کسی کے اوپر بھی جادو ہو۔ تو آپ جن حضرات کو بھی اس طرح کے معاملات ہو، ان کے جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے علامتیں، ان میں سے کوئی ایک علامتیں بھی ہو تو آپ نے فوراً یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے فوراً نماز کا قائم رکھنا، آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے، درود شریف آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، آپ نے سورہ ضحیٰ پڑھنا ہے۔ سورہ ضحیٰ آپ نے 313 دفعہ عشاء کے نماز کے بعد تنہا آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کا ذکر آپ کسی سے بھی نہ کریں۔ اس کا سورہ ضحیٰ میں آپ کو بتاتا چلوں، پڑھ کے بھی میں آپ کو سناؤں گا، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 313 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے سامنے ایک پانی کا بوتل رکھ دیں، تیل ہو، جو جتنے بھی افراد گھر میں ہے آپ تیل رکھ دیں، تیل کو بھی اس کے اوپر آپ نے جب عمل مکمل ہو جائے آپ نے دم کرنا ہے، اور
2 रकात आपने नवाफिल भी अदा करना, उसी जगह पे आप नवाफिल भी अदा करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह ये जिस किसी ने भी सहर किया है, मामलात किया है, अगर मौकिल भेजा है या कोई दियो है, देवी देवता है, जो कुछ भी है इंशाअल्लाह उसके ऊपर वापस ये रिटर्न अमल चलेगा। आपने खालिस नियत के साथ, आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए। हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल का दारुमदार नियत से, आपकी नियत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह जिसने भी किया कराया वो खुद रोएगा, तड़पेगा, वो अपने अमल से वो खुद तड़पेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।